بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی محمد عبدک رسولک النبی الامی۔ بھائیو، اس وقت محرم کے مہینے کے بارے میں ایک بیان آپ کے لیے حدیثاً پیش کرتا ہوں، قرآن مجید کی روشنی میں، حدیث پاک کی روشنی میں، اور ان حالات کی روشنی میں جو نزول قرآن کی پہلی صدی میں آتے رہے۔ قرآن مجید کے طالب علم آپ سے مخاطب ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم ذالک الدین القیم لا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ آیت شریفہ قرآن مجید میں اتری اور اس نے دنیا کے انسانوں کے سامنے ایک نظریہ رکھا۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 1 سال کے لحاظ سے 12 مہینوں کی ہے۔ جب سے اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی تبھی سے یہ قانون لاگو ہے کہ مہینے کی گنتی 12 کے اعتبار سے 1 سال ہو۔ کسی کو تعجب ہوگا کہ بھئی 12 مہینے کا سال قرآن مجید نے بتا دیا تو کیا کمال کر دیا، دنیا جانتی ہے کہ 12 مہینے کا سال ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ سامند شاہی میں بیاج کھانے والے لوگ جب بیاج سے پیسہ سال بھرے کے لیے لیتے تو 8 مہینے کا سال مانتے، لیکن سرمایہ دار لوگ اگر کسی کو نوکر رکھتے سال بھر کے لیے تو 14 مہینے کا سال مناتے۔ اس دھاندلی کو ختم کرنے کے لیے دنیا انسانیت میں ایک قانون لاگو کیا گیا کہ سال بھر کے لیے کانٹیکٹ ہو، لین دین ہو، قول قرار ہو اور سودے کے معاملات ہوں یا دوسرے اور کوئی مدتی اور سیاسی اور معاشی فیصلے ہوں جس میں مدت کا تعین کیا گیا ہو سال بھر کی نسبت سے، تو 12 مہینے کا سال ہی ہوگا، نہ 12.25 ہوں گے نہ 12.75 ہوں گے۔ اب اس میں جو قرآن مجید نے جو بات فرمائی وہ نہایت ہی اچھوتی اور نہایت ہی نفیس اور بہت ہی مفصل ہے۔ اس دور میں مسلمان خود قرآن معنی سے نہ پڑھے تو اس کو بھی کہاں سے معلوم ہوگا، جبکہ آیت شریفہ قرآن مجید میں صرف ایک ہی جگہ آئی ہے۔ تو فرمایا مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 1 سال کے لحاظ سے 12 مہینے کی ہے۔ یہ رات اور دن کا نظام جو ہے لتبلغوا اجل مسمى ہے، ایک مدت مقرر ہے، چاہے وہ موت کی ہو یا مرے پیچھے زندگی کے بعد میں خدا کے سامنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کی ہو۔ تو رات اور دن کا نظام جو ہے ہماری عمروں میں سے ایک ایک دن کو کاٹتے رہتا ہے۔ اب اس نظام کے اندر 12 مہینے کا ذکر کیا اور اس میں فرمایا 4 مہینے محترم ہیں۔ محترم کہتے ہیں ادب والے کو، جس میں کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جو ان مہینوں کے ادب کے خلاف ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں بات میں ملتی ہے کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے محترم، ان کا تعلق حج سے ہے اور ایک کا تعلق عمرے سے ہے۔ بیت اللہ کے لیے روئے زمین پر جو بھی قافلے اپنے گھروں سے نکلے اس زمانے میں یا آج بھی، تو ان کے لیے فضا کا، راستوں کا اور ملکوں کا جو راستے میں پڑتے ہیں اس پورا منظور ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ایمان والوں کے ہاتھ سے اس سماج کی رچنا ہوگی، اس میں 4 مہینے پوری زمین کے اوپر کوئی ہتھیار کسی کے اوپر اٹھائے گا، کوئی کسی کو مارے گا نہیں، پیٹے گا نہیں، بدلہ بھی نہیں لے گا، بلکہ سزائیں بھی اس میں موقوف رکھی جائے گی، اور ایسی پورا من فضا ہوگی کہ کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے تاکہ لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے برابر جا سکیں۔ اب ان مہینوں میں 4 مہینے جو محترم ہیں اس کے نام آپ کے ساجد نے گنا دیے، اس میں ایک محرم کا بھی ہے۔ محرم کا مہینہ جو ہے ایمان والوں کی جنتری کے لحاظ سے سب سے پہلا مہینہ ہے۔ اس کے معنی ایک تو محرم کے ہوتے ہیں، ایک معنی ادب کے بھی ہوتے ہیں، اور ایک معنی رک جانے کے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کام میں رکو، مثلا کوئی برا کام کرنے کے لیے آپ تیار یا نفس نے مجبور کیا یا حالات ایسے ہوئے کہ آدمی کو ہاتھ میں ڈنڈا اٹھانا ہی ہے تو فرمایا نہیں، ہاتھ کو روکو۔ قرآن مجید نے دنیا کے انسانوں کو تعلیم دی، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھوں کو روکو ظلم کرنے سے اور کسی پر ہاتھ اٹھانے سے، نماز کو قائم کرو، یہی دینداری۔ اب یہ عاجز عرض کرتا ہے کہ اس ماہ محرم میں
جو شروعات ہوئی اسلامی جنتری کی اس میں پہلا مہینہ لگتا ہے۔ اس معنی میں یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ محترم چیزیں جو ہیں جو قابل احترام ہے، جن کا ادب لازم ہے، وہ بیت اللہ ہے، وہ یہ 4 مہینے ہیں، وہ رسول اللہ کا نام ہے، وہ کلام اللہ کا نام ہے، یعنی جس میں اللہ کا نام لگی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ حرمت کی چیزیں ہیں، ان کا ادب قائم ہونا چاہیے۔ اس مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا سخت ممانعت کے اعتبار سے پورے قرآن و حدیث کے نظام کے اندر ہم کو تفصیل کے ساتھ ملتا ہے۔ اب یہ بات دوسری ہے کہ حدیث شریف میں ایک جگہ محرم کے ایام میں روزے رکھنے کی بھی تعلیم آئی ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں فرعونیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، اور اس زمانے کے اہل کتاب اس نجات والے دن کی یادگار کے اندر اس کو محترم مانتے تھے، قابل ادب مانتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قیام ہوا تو آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے بھی فرمایا کہ دور موسیٰ کے لوگوں سے زیادہ حق ہم پر ہے کہ ہم اس میں روزہ رکھیں گے۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ سے پہلے آئے ہوئے انبیاء اور مرسلین اور آسمانی کی کتاب کی تعلیم میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، بلکہ اس کو مصدقا لما بین یدیہ اپنے سے پہلے آنے والی تعلیم کی انہوں نے حفاظت کی اور اس کو اپنی جگہ سے ہٹنے نہیں دیا۔ جو چیزیں اس سے کم ہو گئی تھی اس کو اپنی جگہ کے اوپر فٹ کیا۔ اب میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو قابل قدر مہینے ہیں اس کے احترام کے اندر اہل ایمان نے دور اول کے اندر ایسا عملی طریقہ بتایا کہ لڑائی جھگڑے بند، مار پیٹ بند، بدلے لینا بند ہو گئے، حملے بند ہو گئے، بلکہ یوں کہا جائے کہ 33% سال بھر کے اندر 1/3 روئے زمین کو امن میسر ہو جائے گا اگر ادب والے مہینوں کا ادب قائم کیا گیا اور انسانیت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ تو یہ محرم کا ایک ایسا فلسفہ ہے جو پرانے زمانے سے چلا ہے۔ اب اتفاق کی بات ہے، ایک اتفاق کی اور وقت کی بات ہے کہ اسی محرم کے مہینے میں شہادت کا وہ واقعہ پیش آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اہل بیت کے ساتھ میں جو معاملہ ہوا۔ میں اس وقت اس بحث کے اندر نہیں جانا چاہتا کیا ہوا، لیکن ایک بڑا بھاری واقعہ ہوا۔ یہ غفلت کی وجہ سے اس زمانے کے اندر کمیونیکیشن کے سادھن نہ ہونے کی وجہ سے آج تو ہمارے پاس ٹیلی فون ہے اور کمپیوٹر ہے اور ڈاک کا نظام ہے اور کئی ایسے مقناطیسی چیزیں اللہ کے فضل سے ہم نے ایجاد کر لی ہے کہ جس میں ہم معلوم کر لیتے ہیں فلاں صاحب کے سوچنے میں ہوا، یہ ہمارے بارے میں ان کو غلط فہمی ہوئی تو اس کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں سادھن نہ ہونے کی وجہ سے جو ایمان کے دشمن لوگ تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایسی جتھا بندی کرائی اور ایسے مجبور کن حالات پیدا کر دیے جس کے اندر یہ جنگ ہوئی۔ اب میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تاریخی واقعہ اسلام کا یہ بھی محرم کے ساتھ جڑ گیا ہے، یہ بھی محرم کے مہینے کے ساتھ جڑ گیا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان محرم کا تہوار مناتے ہیں۔ میں اس جھگڑے میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیسے مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اپنے ایمان والے بھائیوں سے کہ سنت کو سامنے رکھیں، صحابہ کی سنت کو سامنے رکھیں اور اس دور کے لوگوں کے طریقے کو سامنے رکھیں کہ کیا انہوں نے بھی وہی طریقے اختیار کیے تھے جو ہم تہواروں کے اندر کرتے ہیں۔ سن لیجیے اس بات کو کہ تہواروں کے اندر فضول خرچیاں، تہواروں کے اندر ایسی چیزیں کرنا جو سڑکوں کے اوپر اور بازاروں کے اوپر رکاوٹیں ڈالنے والی ہو اور اہل ایمان کے لیے نیچے دیکھنے والی ہو، وہ صورتیں محرم کا نہیں ہے۔ محرم کا صحیح ادب یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے جو طرز اختیار کیا، مثلا ایک دن کا روزہ رکھ لیجئے اس میں، اور شہداء کی یادگار بھی بنائی ہے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کیجیے، اپنے لیے بھی، اور آئندہ کے فیصلے کیجئے کہ ہم دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ساری خرابی کی جڑ اس عاجز کے نزدیک، آپ کے سناکارہ بھائی کے نزدیک ہے، قرآن کی ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ حکومتیں سلطنتیں بھی ناواقف ہو تو کس کنویں میں جا کر کے ہم کشی کریں، مجھے بتائیے آپ۔ ایران عراق جو جنگ ہوئی وہ ٹھیک ذی-قعدہ کے مہینے میں ہوئی، میں اس وقت دلی میں تھا جب گولیاں چلنے لگی اور ایک مسلمان ملک اور دوسرا مسلمان ملک بھڑ گیا، 10 لاکھ اہل ایمان کی شہادت ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہنا چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہے کہ ہم برائی کو دیکھیں اس کو منع کریں۔ اس وقت میں دلی میں تھا، میرے استاد حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں تھا، تو میں نے کہا حضرت میں نے تو یہ قرآن مجید میں آپ ہی سے پڑھا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا
अरबातुन हुरुम, 4 महीने मोहतरम, ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इसमें किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती न हो और मार काट के लिए हाथ नहीं उठना चाहिए। फिर बाद में देखेंगे जब कोई कानून की चीज भी होगी और अपने हक की होगी तो उन महीनों के बाद होगी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैंने कहा कि ये ज़ीक़ादा का महीना है, लोग एहराम बांधकर घर से निकल पड़े हैं और फिर कर्फ्यू लगेगा और ब्लैक आउट होगा और हवाई हमले ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले एक दूसरे के ऊपर करेंगे। क्या ये दुरुस्त बात थी? उस वक्त मुझे याद है कि मेरे कहने पर मौलाना अतीकुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्लाह उठ के खड़े हो गए। वो कहने के अब्दुल करीम पारिक साहब ये आपने क्या कहा, ये तो है कुरान मजीद के अंदर। उन्होंने उस जमाने की हुकूमतों में टेलीफोन किया, तार किया, कोई नतीजा नहीं निकला कि बाबा कुरान मजीद में आए थे इस महीने में जंग कौन सी चीज खत्म हो जाएगी अगर 3 महीने 4 महीने ठहर जाओगे। मुसलमानों को इस मुहर्रम से सबसे बड़ा सबक ये लेना चाहिए कि मुकदमेबाजियां, एक दूसरे के खिलाफ जत्थाबंदी, एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करना, बदले की भावना अपने ही नहीं दूसरों के साथ में भी हमारा ये मामला हो कि हम 4 महीने मुहर्रम, ये जो मोहतरम महीने हरम वाले, इसमें एक मुहर्रम का महीना है, किसी के ऊपर हाथ न उठाएं। मुसलमानों को इस मुहर्रम से सबसे बड़ा सबक ये लेना चाहिए कि मुकदमेबाजियां, एक दूसरे के खिलाफ जत्थाबंदी, एक दूसरे के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा करना, की भावना अपने ही नहीं दूसरों के साथ में भी हमारा ये मामला हो कि हम 4 महीने मुहर्रम, ये जो मोहतरम महीने हरम वाले, इसमें मुहर्रम का महीना है, किसी के ऊपर हाथ न उठाएं। फिर याद दिलाता हूं कि ज़ीक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम, ये 3 हज के मूवमेंट के अंदर टच होते हैं महीने। रजब का महीना उम्रे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख। मस्जिद हराम भी एक माना में कहते हैं, आपने नाम सुना होगा वाली मस्जिद को। वहां ये है कि जो चीजें वहां हलाल थी एहराम बांधने के पहले और हज में और उम्रे में आने के पहले, वो यहाँ हराम हो गई, आप नहीं कर सकेगा। बादों के नजदीक तो उस इलाके के घास काटना, किसी जानवर को भगाना, किसी को डराना धमकाना, गाली बकना, कोई फोश और नाशायदा बात मुंह से निकालना, धक्का मुक्की करना, हत्ता के कुरान मजीद में इस महीनों के बारे में फरमाया वला जिदाल फिल हज, हज के अंदर कोई जिदाल और घिस घिस भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि सब महीने मोहतरम में। महीनों का एहतराम जो है हमारी शख्सियत में और हमारी नीयतों में होना चाहिए और इंसानियत के साथ में हमारा अच्छा सलूक हो, और खास तौर पर ईमान वालों के लिए पूरा मन फिजा। मैं कहता हूँ सारे मुल्कों के अंदर जितनी मुस्लिम सल्तनतें अपने आप को कहती है वो भी इसका निजाम करें कि 4 महीने के अंदर कोई किसी के ऊपर हाथ न उठाए, मुकम्मल तौर पर यह धरती पूरा अमन हो। मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी चीज अल्लाह के नजदीक अगर कोई है तो अमन है। पैगंबरों ने अमन को खरीदा है, कीमतें दे के खरीदा है, कुर्बानी दे के खरीदा है, अपना हक छोड़ करके खरीदा है, दूसरे के हक से ज्यादा दे करके उन्होंने खरीदा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इन्हीं अय्याम के अंदर आपने उम्रे का फैसला फरमाया एक ख्वाब की बिना पर, जिसका जिक्र कुरान मजीद ने किया कि लक़द सदक़ल्लाहु रसूलुहु रुया बिल हक़ लतदख़ुलन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिक़ीन रूसकुम मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। ये आयत है कुरान मजीद, नहीं कर सकता कोई से। फरमाया कि सच कर दिखाया अल्लाह ने अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस ख्वाब को जो उनको दिखाया गया था कि वो बांधे हुए हैं और तवाफ के लिए जा रहे हैं और बैतुल्लाह की जियारत के लिए मस्जिद हराम का सफर का कस्द किए हुए, लेकिन लोगों ने रोक दिया उनको, मक्के वालों ने आने नहीं दिया। उनको दुश्मनी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनका नहीं, हम तुम्हारे मजहब को नहीं मानते, तुम्हारी किताब को नहीं मानते, तुम्हारे किसी तरीके को मानते नहीं, और तुमको इस मोहतरम घर के जियारत के लिए और सफा मरवा की सही के लिए हम नहीं आने देंगे। कई दिनों तक के बाद सुलह हुदैबिया के नाम से ये एक ऐसा तारीखी और हिस्टोरिकल मामला है जो दुनिया इंसानियत में आपको कहीं मिलेगा नहीं। कुर्बानियां देने से दीन की नुसरत होती है, जिद और हट दर्मी से दीन की नुसरत नहीं होती, बल्कि दीन का ढांचा और बिगड़ जाता है और लोगों को शक और शुबा पैदा होता है कि जिनके जिम्मे दुनिया में अमन कायम करना रहा, अगर उन्होंने दूसरे के ऊपर हाथ किया तो फिर बात बिगड़ेगी या बनेगी। सलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1500 असहाब लेकर के तशरीफ ले गए बैतुल्लाह के ऐन कुर्ब के अंदर। आज जैसा वहां कहते हैं स्टैंड बना हुआ है, उस मौके पर जब उस मुकाम पर पहुंचे तो मक्के के मुश्रिकों ने रोक दिया कि नहीं हम तुमको नहीं आने देंगे। कई दिनों तक बातचीत चली। बातचीत चलने के बाद में कुछ ऐसे हालात हो गए, हथियार उठाने की नौबत आई, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं काबे का अदब कायम रखूंगा और इस मोहतरम मुकाम के ऊपर कोई लड़ाई और हलचल नहीं होने दूंगा।
صلح کی بات چیت چلی اور ایسی صلح ہوئی، اس صلح کو آپ دیکھیں، بظاہر معلوم ہوتا کہ شکست ہے، وہ بظاہر معلوم ہوتا کہ یہ تو شکست ہے، یہ تو پراجے ہے، یہ کھلی ہوئی شکست ہے، لیکن قرآن نے کہا، خوب کہا، ان فتح لک فتح مبینہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صلح حدیبیہ جو ہے ہم نے اس کو فتح مبین تمہارے لیے قرار دیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا احرام اتار دیں گے، قربان جانور قربان کر دیں گے، اور بغیر بیت اللہ الحرام کی زیارت کیے بغیر نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ جا سکیں، وہاں باہر میدان میں نماز پڑھ لیں گے اور مدینہ چلے جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت نے دنیا کے انسانوں کو یہ تعلیم دی کہ انسان کا خون خراب کرنا، انسانی جان کے اوپر ہاتھ ڈالنا، یہ بھی حرام ہے، سخت محترم اس کو کہتے ہیں جہاں آدمی رک جاوے۔ حرام کے صحیح معنی یہ ہے کہ رک جاوے، مثلا ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسا کرنا حرام ہے تو اس کا معنی ہے کہ نہیں ایسا مت کرو، ایسا کرو گے تو تم پر گناہ لازم ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محترم مقام کا اور محترم مہینوں کا احترام کیا، اور ہتھیار بند ہوتے ہوئے بھی واپس چلے گئے۔ اس واپسی کے بعد میں مدنی زندگی کے جو وہ ایام ہے اس میں اتنا بڑا کام ہوا جو 13 سال کی زندگی کے تھے اس میں کام نہیں ہوا، اتنا کام ہوا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ عرب کے سبھی لوگوں نے ایمان کو قبول کر لیا، اور پھر اللہ کے فضل سے وہ علاقہ جو ہے پرامن ہو گیا۔ تو میں کہنے جا رہا تھا کہ امن بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھیے ایک سورت شریفہ ہے قرآن مجید کے اندر سورہ قریش کے نام سے، یہ قریش قبیلہ رسول اللہ کا خاندان ہے یہ، اور اسی کے آپ پتر سپتر تھے۔ قرآن نے کہا لإلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، کہ قریشی لوگوں تم کو شرم نہیں آتی؟ بیت اللہ کے سبب تم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر حرمت بخشی ہے، اور تم کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا، بیت اللہ کے مجاور ہو، جہاں جاتے لوگ دستبوسی کرتے، پیش کرتے، کپڑے پیش کرتے، بھیंٹ سوگات ان کو دیتے، گفٹ دیتے، 10 روپے کا مال ان سے 15 روپے میں خرید لیتے، اپنا مال ان کو دینا رہا تھا 20 روپے کا تو 10 روپے میں دے دیتے، اتنا ان کا ادب کرتے۔ قرآن نے ان کو نچوڑا اور یہ فرمایا کہ لإلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، کہ قریش کو الفت دلانے کے لیے، ان کی قافلوں کی آواجاہی کے لیے ہم نے گرمیوں اور جاڑے کا سفر آسان کر دیا۔ گرمیوں کی طرف وہ شام کی طرف جاتے تھے، اور جاڑے کے سفر میں یمن کی طرف قافلے چلتے تھے۔ آج ایسے بسوں کے ذریعے، ایکسپورٹ کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے مالوں کی آواجاہی نہیں ہوتی تھی، مالوں کی آواجاہی ہوتی ہے الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ فرمایا آج گدھے گھوڑے اور خچر کے اوپر، اونٹ کے اوپر مال لادے پھرتے ہو، لیکن ایک دن تم کو ایسی سواری دے گا جو آج تمہارے علم میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا اس صدی میں بشارت پوری ہو کے ایسی سواری دی کہ 2 چکے کی سائیکل آئی چلی گئی، اور پھر لونا بھی آئی اور پیٹرول بھی آیا، اور جمبو جیٹ بھی تیرا اڑ رہا ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر 1000 میل کا سفر جو ہے 400 آدمی بیٹھ کر کے کر لیتے ہیں۔ یہ اس امن کی ضمانت کے سبب ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اتارا گیا، اور اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، اس رب کے گھر کی بندگی کرنی چاہیے جس نے تجھے بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں تجھے امن دیا۔ امن بہت بڑی چیز ہے، امن اگر ہوگی کھانا کھا سکیں گے، تعلیم کر سکیں گے، اسکول چلیں گے، عبادتیں ہوگی، نماز ہوگی، اذانیں ہوں گی، کاروبار ہوگی۔ اگر امن نکل گیا، اس لیے بنیادی مقصد محرم کا شروع سے لے کر اب تک رہا تا قیامت، یوم خلق السماوات والارض منہا اربۃ حرم کے تحت یہ فرمایا کہ زمین آسمان جب سے پیدا کیا تب سے اس کو فنا کے گھاٹ اتارنے تک یہ قانون لاگو رہے گا کہ ان مہینوں کا ادب اور احترام اس لیے ہو کہ دنیا انسانیت کو امن کی ضرورت ہے۔ امن ایسی زبردست چیز ہے، اس پر ہم نے ہمارے استاد حضرت مولانا میاں صاحب نے ایک بڑا اچھا قصہ سنایا کہ ایک بادشاہ کھانا کھا رہا تھا، شکار کرنے کے بعد میں کئی قسم کے کھانے لگے ہوئے تھے اس کے پاس۔ اتفاق سے دیکھا اس نے کہ کوئی خاص آدمی کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی دیہاتی جنگل میں جا رہا تھا، اس کو بلاؤ اور بڑے میاں ادھر آؤ، ادھر کھانا کھاؤ بولے ہمارے ساتھ۔ اور وہ بیچارہ آیا، نہ ہاتھ دھویا نہ سلام نہ دعا، بھڑ کے ساتھ بیٹھ گیا دسترخوان پر اور بکڑ کھانا شروع کیا، ادھر کا ادھر کا، یہ فلانے بادشاہ کا دسترخوان ہوگا تو کیسا ہوگا۔ کھا لیا، کھانے کے بعد جب اٹھنے لگا تو بادشاہ نے ادراہ تمسخر یا کوئی ذوق لینا ہوگا، اس کو لذت لینی ہوگی، کیسا میاں جی کھانا کھا لیا، کھانا کیسا لگا، ہمارا کھانا کیسا لگا؟ کہ تمہارا کھانا نہیں ہے،
اللہ کا دیا ہوا کھانا ہے اور امن ہے اس لیے کھا رہے ہو. ابھی خبر آ جائے کیپٹل سے کہ تیرے شہزادے کو قتل کر دیا اور بغداد کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا تو کھانا حرام ہو جائے گا تیرے. یہ کھانا تیرے لیے حرام ہو. اس لیے میں اس دور کے اندر یہ کہتا ہوں کہ امن ایسی زبردست چیز ہے کہ دنیا انسانیت کو اوپر غور کرنا. کہتے تو سب ہیں شانتی قائم کرو، امن قائم کرو، لیکن امن میں قربانی دینی چاہیے. اپنے حق سے کم لینے کے لیے راضی ہو جائے اور دوسرے کے حق سے زیادہ لینے کے لیے تیار ہو جائے. امن قائم کرنے میں دیر نہیں لگے گی. امن قربانیوں سے قائم ہوتا ہے. سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے امن کو قربانیوں کی نسبت سے قائم رکھا. ہجرت کیا ہے؟ ہجرت بھی یہ کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیتے ہیں، نہیں رہنے دیتے تو چھوڑ دیتے ہیں. تمہارا ملک تم کو مبارک ہو. کیا کریں جب ہم اللہ کی بندگی کرتے ایک رب کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، تم بولو ایسا کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. ان صلاتی و نسکی و محیایا ماتی للہ رب العالمین. کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادات اور میرا جینا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. یہ پر امن فضا کے اندر ہوگا. اس لیے آج اس دور کے اندر ہم کہنا چاہیں گے محرم کے اس پیغام کے اندر ہی نہیں بلکہ 4 مہینوں کا اور حج کا واسطہ دے کر، بیت اللہ کا اور کلام اللہ کا واسطہ دے کر اور رسول اللہ کا واسطہ دے کر اہل ایمان سے بھی کہتے ہیں اور دنیا انسانیت کو کہتے ہیں کہ قتل انسانی سے باز آؤ اور زمین کے اوپر امن قائم رکھو. قرآن مجید نے کہا سبحان اللہ، کیا بات کہی. فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا احیا فکانما احیا الناس جميعا. فرمایا سنو دنیا کے انسانوں اس بات کو کہ جس کسی انسان نے کسی دوسرے کی ہتیا کر دی، اس کو مار ڈالا، اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، پوری انسانیت کا قتل کر دیا. اور جس نے ایک کو زندگی دی، امن کی ضمانت دی اور اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے پوری انسانیت کو امن دیا. یہ پیغام ہوتے ہوئے ہم لوگوں پر لازم ہے ہم اپنے ملکوں میں، پڑوسی ملکوں میں، اپنے پڑوس کے اندر اپنے دوسرے اہل وطن بھائیوں امن بھی رکھیں اور ان کو بھی ہم اس بات کی دعوت دیں کہ امن کی زندگی ایسی ہے کہ تمہاری پاٹھشالائیں، تمہارے اسکول، تمہارے دواخانے، تمہاری تجارتیں، تمہاری شادی بیاہ، تمہاری ملکی کے مقامات سب محفوظ رہیں گے. اور اگر امن کے اندر خلل ڈالا گیا اور بدامنی پیدا کی گئی تو پوری زندگی زہر ہو جائے گی. اس زہر کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید نے جو تعلیم دی ہم کو کہ وہ اللہ سے امن مانگتے ہیں. پھر دین اسلام کا نام ہی امن کا ہے. دین اسلام کا نام ہے امن کا ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان میں جو چیز ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اسلام کے معنی ہی امن کے ہیں. ہم کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں بھائی فکر مت کرنا، میرے پاس سوائے سلامتی کے اور کوئی جذبہ میرے دل میں تمہارے لیے نہیں ہے. نہ پرتکار کا ہے، نہ بدلے کا ہے اور نہ کسی طرح سے تم کو ستانے کا ہے. اگلا بھی سمجھ جاتا ہے. حتیٰ کہ اس امن کی تعلیم کو گھروں میں داخلے کے موقع کے اوپر جاری کیا کہ دخلتم بیوتا فصلوا علی انفسکم فسلموا علی انفسکم تحیۃ مبارکۃ من عند اللہ. گھروں میں بھی داخل ہو تو السلام علیکم کوئی سلامتی ہے، ہماری طرف سے بھی سلامتی ہے. دین اسلام کا ایک بہت ہی اچھا سمبل اور اچھا نمونہ ہے جس میں ایک آدمی دوسرے سے جب کہتا ہے نہ اس کے پاؤں پکڑے گا، نہ اس کے سامنے سجدہ کرے گا، ہاتھ بھی نہیں جوڑے گا، کہے گا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہے. اس نے کہا وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہے. قرآن نے کہا، خوب کہا کہ یہ تم تحیتن کہ تم کو کوئی سلام کہے، سلام کا جواب ویسے ہی دو یا اس سے بہتر دو، اور ردوہا یا ویسے ہی واپس کرو. پوری انسانیت کے اندر سلامتی کا پیغام پھیلانے کے لیے اس محرم پر کو ذریعہ بنائیے اور پوری انسانیت کے اندر امن کا پیغام دیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے.